آج کل سوشل میڈیا میں سنا کے پتوں کے استعمال کو مفید ترین بتایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ابھی کسی طبی ادارہ یا ماہرین نے تصدیق نہیں کی کہ سنا کے پتے ہی ہر قسم کی وبا کا علاج کر سکتے ہیں، پھر بھی اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ طب نبوی کے علاوہ یونانی اور آیورویدک طریقۂ علاج میں سنا کے پتوں کی بہت اہمیت ہے۔ کتب احادیث ابن ماجہ اور مستدرک الحاکم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سنا اور شہد موجود ہیں، ان میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ سنا دراصل سرزمین حجاز کی ایک خودرو نباتات ہے جس کی عمدہ ترین قسم مکہ مکرمہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک پھولدار پودا ہے جو پیلے اور سفید رنگ کے پھولوں جیسا دکھتا ہے۔ یہ محلہ یا شہر کے کسی بھی دواساز کی دکان پر بآسانی مل جاتا ہے۔ سنا مکی ذائقے میں نمکین اور مزاج میں گرم تر ہوتی ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ادبا کے مطابق سنا کے استعمال سے فاسد اور غلیظ مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور جسم تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بیمار شخص کو یہ پتے استعمال کرائے جائیں تو مریض اس مرض سے بازیابی میں مدد حاصل کر سکتا ہے۔ سنا مکی خون صاف کرتی ہے اور پیٹ کے کیڑے مار دیتی ہے، قبض سے چھٹکارا دلاتی ہے، دل کو مضبوط کرتی، بدن کی تھکاوٹ دور کرتی اور عضلات کو چست بناتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے۔ اس کا جوشاندہ اس کے صفوف سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اسی لیے سنا کو ثابت استعمال کرنا مناسب نہیں، بلکہ اس کے جوشاندے میں گلاب کے پھول اور روغن بادام ملا لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جن لوگوں کو پیٹ میں درد یا سوجن ہو، آنتوں میں رکاوٹ ہو، السر، اپینڈیسائٹس یا بواسیر کی بیماری لاحق ہو، انہیں سنا کے پتے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دست و اسہال کے مریض کو بھی چاہیے کہ وہ سنا کے پتوں کا استعمال قطعاً مت کرے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اگر سنا کے پتوں کی کم سے کم مقدار استعمال کریں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ رہیں گی۔ امریکہ کے ایک تحقیقی ادارہ NCBI نیشنل سینٹر فار بائیو ٹیکنالوجی انفارمیشن کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ سنا کے پتے بہت سے طبی مسائل کے گھریلو علاج کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ سنا کے پتوں کے ذریعے بنائے جانے والی ہربل چائے کا استعمال وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔